اس ویڈیو کے بعد سب واضح ہو گیا اور اس کے بعد نواز شریف کو قید میں رکھنے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچتی۔ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہے اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد اویس صاحب جو ماہر قانون ہے۔ بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔ احمد اویس صاحب، باوثوق ذرائع کے مطابق ارشد ملک جو احتساب عدالت نمبر 2 کے جج تھے، انہوں نے نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا مبہم اور کمزور فیصلہ دیں گے جس کی بنیاد پر نواز شریف کو آگے چل کے ضمانت میں اور پھر جا کے بریت میں ان کو مدد ہو جائے گی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ہماری یہ خبر درست ہے، اور کہ وہاں کیا ہوا، نواز شریف سے میٹنگ کیوں کی گئی، مدینے میں حسین نواز کیوں ملا۔ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ فلیگ شپ میں بری کر کے نواز شریف کو، حالانکہ وہ کیپٹل FZE کمپنی جو ہے اس کے چیئرمین بھی ثابت ہو چکے تھے، تو کیا ریلیف دیا تھا ارشد ملک نے نواز شریف کو ضمانت کے لیے؟ یہ بالکل درست لگتا ہے کہ حقائق کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور تمام یہ صورتحال جو سامنے آئی ہے اور ان کا جو ہے ارشد ملک کا آج کا ایفیڈیوٹ کو سامنے رکھیں، پریس ریلیز کو سامنے رکھیں اس کی، اور اس کے بعد اس ویڈیو جو انہوں نے ریکارڈنگ جو ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو مریم نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کی تھی، تو ان تمام چیزوں کو آپ کلوزلی آبزرو کریں تو بالکل اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ دونوں کے دونوں یہ پارٹی جو ہے نواز شریف اینڈ گروپ اور اس کے ساتھ یہ جج جو ہے دے آر ہینڈ ان گلوز، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں لگتا۔ اور مجھے تو بلکہ اس بات کا بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے کہ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے کہ عمرے کے نام پہ جانا اور وہاں جا کے رشوتوں کی باتیں کرنا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، وہاں پہ جا کے وہ جو 5 بقول اس ایفیڈیوٹ کے کہ جو یہاں پہ 10 کروڑ روپے آفر کیا تھا نواز شریف نے، وہاں اس کے بیٹے نے اس کو 50 کروڑ روپے کی آفر کی۔ جی، تو یہ ان کے ذہن میں نہ تو کسی انسان کی حیثیت ہے، نہ ان کے مذہب کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ کا کوئی خوف ہے۔ احمد اویس صاحب، جو مدینے میں جو حسین نواز نے آفر کی تھی، اس کی ہمارے ذرائع باوثوق ذرائع کے مطابق وہاں پر جو آفر کی تھی، کیونکہ ایک فیصلہ تو ہو چکا تھا، نواز شریف صاحب اندر تھے، وہ یہ کہلوانا چاہ رہے تھے کہ ارشد ملک جو جج ہے وہ ریزائن کرے اپنی پوسٹ سے، اور وہ یہ کہے کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے، میں نے نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے دیے، تاکہ وہ اسے سیاسی طور پر فائدہ اٹھا کے اس کیس سے نکل سکیں۔ اور کیا کہیں گے کہ کیا یہ بلیک میلنگ تھی، پریشر تھا، اخلاقی پریشر تھا، غیر اخلاقی چیزوں کا پریشر تھا؟ دیکھیے، یہ انہوں نے کوشش کی، لیکن میرے خیال میں وہ اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اس حد تک اس نے وہ یہ اس گیم میں یہ کھیلی ہے کہ جس میں اس نے ان کو سپورٹ بھی دے دیا ہے، اور وہ ججمنٹ بھی کہ جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدیق کیس واز بلٹ اپ، جو کہ آگے شاید اس میں کامیابی کی صورت کم ہو اور وہ کیس جو ہے اس کو بریت کی طرف ہو۔ جی جی، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس نے اس کی، میں تو صرف اسی بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے اپنے کنڈکٹ کو جج کو سامنے رکھیں تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جی احمد بھائی صاحب، اس وقت بھی آپ بھی ماہر قانون ہیں، اس وقت جب فیصلہ آیا فلیگ شپ میں بری ہوئے نواز شریف، تو جب فیصلہ آیا تو تمام قانونی ماہرین نے جو عدلیہ کے نظام کو جانتے ہیں، جو قانون کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت کمزور فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ جو جس بنیاد پر نواز شریف نااہل ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، اس کیس میں تو بری کر دیا گیا۔ تو بادیوں نظر میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ باوثوق ذرائع کی خبر بالکل ٹھیک ہے کہ جج صاحب نے ریلیف دیا تھا نواز شریف کو، اب حالات اس طرح کے بن گئے کہ وہ ضمانت نہیں ہو سکی، تو ناراضگی ہوگی جج صاحب کی اور نواز شریف کی۔ جی بالکل درست بات لگتی ہے کہ وہ فیصلے میں تو اس میں لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ ایکسٹرنس کنسیڈریشن کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ وہ دیا گیا لگتا ہے، وہ بالکل ایک آزاد جج کا فیصلہ نہیں تھا جس انداز میں وہ فیصلہ آیا ہے۔ جی، اور جب یہ الگ بات ہے کہ وہ ضمانت نہیں ہوئی اور حالات اور طرف نکل گئے تو ان کی انوائنس ہوئی ہوگی، کیونکہ جب آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے
کیا وہ بڑی کنسیڈریشن ہوں گی جن کا رول پلے ہوتا ہوا جو ہے، جن کی بنیاد کے اوپر ایسا فیصلہ لکھوایا گیا ہوگا یا اس نے دیا ایسا فیصلہ، جی جی تو وہ انوائنس کا باعث بنی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن احمد ویس صاحب، نواز شریف نے جب ضمانت پر آئے، نواز شریف نے ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ کو ناراضگی کا اظہار کیا، سخت الفاظ میں کہا کہ ارشد ملک جج نے کہا تھا مجھے ریلیف ملے گا، تو مجھے تو ریلیف نہیں مل رہا. ہمارے ذرائع کے مطابق وہ نواز شریف نے خواہش کا اظہار کیا کہ ارشد ملک کو میرے ساتھ ملاقات کے لیے لایا جائے. اگر ارشد ملک جج جو انڈیپینڈنٹ تھا، جو کسی پریشر میں نہیں آیا، تو رات کی تاریکی میں نواز شریف سے ملنے کے لیے کیوں پہنچا؟ اور اس نے نواز شریف نے سرزنش کی جج کی کہ آپ نے ہمیں ریلیف نہیں دیا. بالکل یہ بات آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جج کا کوئی کام نہیں ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس، اور اس کے اوپر کیس بھی ان کی عدالت میں، فیصلہ بھی یہ دینے والا، اور اس میں یہ جا کے جج کو سرونگ جج جا کے جو ہے وہ نواز شریف جو کوئی اکیوزڈ ہے اور پھر وہ کنوکٹ بھی ہے، اس کو جا کے ملتا ہے اور وہاں پہ اپنی وضاحتیں اس کے سامنے کرتا ہے، اور وہ اس کی سرزنش بھی کرتا ہے. بظاہر تو ایسے محسوس ہوتا ہے. اچھا احمد ویس صاحب، ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے نظام عدل کی. کیا ایسے افراد جج بننے چاہیے جن کو جو ماضی میں وکیل رہے، اور وکیل بھی وہ بڑے متنازع رہے، اور ان کی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں آئی تھی کہ وہ کس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں؟ اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 16 سال کی ایک متنازع ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. ان کے پاس کئی ویڈیو ہیں جس میں ناصر بٹ، ناصر جنجوہ کے ساتھ یہ ایسی محفلوں میں، پینے پلانے اور ڈانس کی محفلوں میں موصوف شریک ہوتے رہے. تو کیا ایسے افراد جو ہیں، کیا ایسے وکلا کو جج بنانا چاہیے؟ کیا انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہونی چاہیے کہ آگے جا کے جج فیصلوں میں ہوتے ہیں؟ اور ہماری بابسوخ اطلاع کے مطابق اس جج کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس کی ایون وکیل سے جج بننے میں بھی ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ کا ہاتھ تھا. دیکھیے، آپ نے بالکل درست فرمایا اور آپ کے خدشات بھی بالکل درست ہے. اصل میں تو ایک یہ پروسیس تو موجود ہے اپنی جگہ کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ رپورٹ لی جاتی ہے، لیکن آپ کبھی وہ دیکھیے گا پریکٹیکلی ہوتا کیسے ہے کہ جن لوگوں کو جو ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں نا، وہ اتنے نیچے لیول کے وہ ہوتے ہیں کہ سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کے لیول کے جو فیلڈ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ اپنی مرضی کی ان سے رپورٹنگ کروا کے اور وہ فیڈ جو ہے کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے افسر بالا جو ہیں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے اسی کو دے کے آگے چلا دیتے ہیں. جی احمد ویس صاحب، نظام خراب ہو چکا ہوگا. جی اب جج صاحب نے دے دیا بیان حلفی. اس کا نقصان دیکھو نا آپ کتنا بڑا. جی اب بیان حلفی دے دیا. نقصان یہ ہے کہ آپ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر جوڈیشری کی یہ حیثیت بن جائے، اور جوڈیشری جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے، اور جوڈیشری کو لوگ جو ہے اس کو اسکینڈلائز کرنا اوپنلی شروع کر دیں، اور ججز کی انٹیگریٹی کے اوپر انگلی اٹھنی شروع ہو جائے، تو اس سوسائٹی کو آپ سے سمجھ لیجیے گا کہ وہ انڈیکیٹر ہے کہ جہاں پہ جنگل لا جو ہے وہ آنے والا ہے، اور یہ سوسائٹی جو ہے ول بیکم فری فار آل. ٹھیک ٹھیک. اور وہ ہماری سوسائٹی بدل چکی ہے اس سوسائٹی کے اندر. جی احمد ویس صاحب، یہ جو اس آج کی جو صورتحال ہے نظام عدل کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو یہ کیا ملک میں یہ سیکرڈ کاؤ کا کانسیپٹ جو ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے سارا کہ ان کو کیموفلیج کیا گیا ہے، اور تحفظ فراہم ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، کوئی درخواست نہ دے، کوئی دے گا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، اور کیا ہوگا؟ یہ کیسے مطلب یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، وہ میں بتاؤں، وہ نہیں، وہ یہ پروٹیکشن تو جوڈیشری کو جو ہے نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میٹر جو ہے کہ وہ اس کی ایک بڑی ایگزالٹڈ پوزیشن جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پورے سوسائٹی کو، پورے ملک کے نظام کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور بیلنس کرنا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے مین بہائنڈ دا گن ہو میٹرز. یہ کون کتنے اچھا جج آپ نیچے سے لے کے آؤ گے، جو ایلیویٹ کرو گے، اور یا سبارڈن جوڈیشری کے اندر بھی جس کو لے کر آؤ گے، وہ اتنے اچھے کیریکٹر کے لحاظ سے، انٹیگریٹی کے لحاظ سے، آنیسٹی کے ٹچ اسٹون کے اوپر ان کو آپ رکھو گے، تو پھر آپ جو ہے وہ نظام قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کیونکہ جج جب کہتے ہیں نا کہ انصاف کی کرسی میں بیٹھ کے کام کرتا ہے، تو وہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اب احمد ویس صاحب، رزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ اب ان کا بیان حلفی بھی آ چکا ہے، ان کے پاس غیر اخلاقی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور وہ ون بائی ون وہ وائرل بھی کر رہے ہیں، اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا
सुप्रीम बताता कोर्ट हूँ में आपको। मामला टेकअप कर लिया, क्या रिजल्ट निकलेगा? या सुप्रीम कोर्ट ने तो कर लिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो जो अपना फैसला करेंगे सो करेंगे, लेकिन जो इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए मेरे नजदीक, जो इसी जज की जो इसने एफिडेविट दिया है, जी इसी को बुनियाद बना के एफआईआर रजिस्टर की जाए इमीडिएट, ठीक, और उस एफआईआर की बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ को और जो मुलविस लोग हैं और जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने के लिए ये मरियम नवाज को जी और उसके साथ और जो लोग हैं, जो बैठे थे, इन सब को केस में बकायदा एक्यूज बना के केस रजिस्टर करें और फॉर विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अरेस्ट देम। नंबर 1, जी इस जज को जब लाहौर हाई कोर्ट के सपुर्द करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले और जो प्रोसीजर है एक उसका इंक्वायरी होल्ड करने का और उसके बाद वो उसको सजा सुनाने का, इसको फौरन डिसमिस करके एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की जाए जी बिल्कुल। ताकि इस निजाम को सिक्योर किया जाए। अच्छा अहमद वैसा Otherwise एक और बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि हमारी मुल्क की दूसरा एंगल अगर हम देखें, हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं, क्या वो माफियाज के जरिए चल रही हैं? वो अदलिया को भी धमकियां दे रही हैं, कभी ब्रीफ केस ऑफर करते हैं, कभी धमकियां देते हैं, कभी उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी कभी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये सियासी जमातें हैं या ये सिसिलियन माफिया का, मुझे आसिफ सईद खोसा के अल्फाज याद आ रहे हैं, गॉडफादर और सिसिलियन, तो क्या वाकई ये सियासी जमातें माफिया बन चुकी हैं हमारे मुल्क में? बिल्कुल माफिया बन चुकी हैं, इसलिए माफिया बन चुकी हैं कि जब कानून से बालातर हो जाएंगी तो माफिया बन जाएंगी। जी माफिया को ये कैसे फंक्शन करते हैं? ये कानून से बालादार होते हैं, जी कानून की पकड़ में नहीं आते हैं। कानून जो है वो इनको हाथ डालते हुए वो खौफ होता है। बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि दोनों एंगल पर नुकसान पाकिस्तान की निज़ाम अदल का भी है, पाकिस्तान की सियासत का भी है। और मज़ाक़ खेज़ बात और हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारी सियासी जमातें अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस का किस हद तक पीछा करते हैं और जजेस को किस हद तक मिलाइन करते हैं, किस हद तक उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, उनको मजबूर किया जाता है अपनी मनपसंद फैसले के, और अगर फैसले में रिलीफ नहीं मिला तो अब उनको मजबूर ये किया जा रहा, बावसूख ज़राए के मुताबिक उनको मजबूर ये किया जा रहा था फैसले के बाद कि वो रिजाइन करें, और वो रिजाइन करके मीडिया को ये कहें कि उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा है, उन्होंने गलत फैसला दिया, लिहाजा उन्हें दुनिया के किसी भी मुल्क में 20 मिलियन यूरो भी दे दिए जाएंगे, उनको उनकी फैमिली को एडजस्ट भी कर दिया जाएगा। एक मरतबा वो मीडिया को ये पैगाम दे दें कि ये फैसला गलत था, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है, जिस पर जज साहब नहीं माने, जिसकी बुनियाद पर ये अब सारी इखलाकी गैर इखलाकी वीडियो सामने आ रही हैं, और कानून किस तरह इस मुल्क में परवेल करेगा, किस तरह इंसाफ कायम हो सकेगा, ये एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले को पेंडिंग ना छोड़े, इसको अनसॉल्व्ड ना छोड़े, इसको पूरी तरह इसकी तहकीक की जाए, और जिन अफराद ने जजेस को इस तरह की वीडियोस के ज़रिए जिन लोगों ने भी इन्होंने उसे कैप्चर करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, प्रेशराइज करके अपनी मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की, उन अफराद को कानून के कटहरे में आना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद बात करते हैं एक ऐसे अलमिए की जो हमारे मुआशरे का नासूर बन चुका है। हमारे साथ रहिएगा।